الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. حضرات، دعوت اسلامی کا یہ روح پرور اجتماع یا دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کرتا یہ محفل میلاد پاک، جس میں ہم سب یہاں پر حاضر ہیں اور جس کی برکتوں سعادتوں سے اپنے دامنوں کو مالا مال کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. حضرات، تھوڑی دیر میں بھی اس روح پرور اجتماع میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. حضرات، کافی دیر سے یہاں پر تقریر کا اور نعتہائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین بالخصوص حاجی شمیم صاحب، جناب فرقان صاحب، ہمارے بڑے بھائی طارق صاحب، مناظر بھائی اطاری صاحب اور سعید کابینہ کے نگراں چھوٹے بھائی شعیب اطاری صاحب اور دیگر حضرات یہاں پر کافی دیر سے موجود ہیں، اور ہمارے دوست حضرت علامہ محمد علی مصباحی صاحب نے اس سے پہلے تقریر فرمائی. کیا پیاری پیاری انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں اور کیا مرحبا کی صدائیں جناب شعیب صاحب کی نعت سے بلند ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ہمیں مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا نبی اللہ کہنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک بار اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. جہاں تاریخ تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا.
کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر پہ اجالا تھا، اور نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، کسی شے کی تمنا ہی نہیں، ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانہ میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر کو زمانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، کارنامہ یہ تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، آجلی کی وہ شب ہے جس میں تاجدار کونین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے پانی پر تشریف لائے۔ رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ ابھی ایک جگہ سے آیا ہوں، وہاں بھی اسی موضوع پہ تقریر کی تھی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب، اے حبیب، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ دنوں کے بارے میں آیا قرآن کریم میں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہی وہ دن ہیں جنہیں ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی پیر ہے، کبھی منگل ہے، کبھی ہفتہ ہے، کبھی اتوار ہے۔ قرآن کریم میں آیا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دن یہی ہیں، مہینے 12 ہیں، دن یہی ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ۔ پھر رب نے کیوں ارشاد فرمایا، یہ محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یعنی انہیں شب قدر کی یاد دلاؤ، انہیں شب برات کی یاد دلاؤ، انہیں یوم عرفہ کی یاد دلاؤ، انہیں مینا کے دنوں کی یاد دلاؤ، انہیں ایام حج کی یاد دلاؤ، انہیں ذی الحجہ کے محترم دنوں کی یاد دلاؤ، اور اے محبوب انہیں شب ولادت کی یاد دلاؤ۔ اے محبوب، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن کی انہیں یاد دلاؤ۔ رب فرما رہا ہے، یہ محبوب انہیں شب برات کی یاد دلاؤ، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن کی یاد دلاؤ، یوم عرفہ کی یاد دلاؤ، ایام حج کی یاد دلاؤ۔ تو گویا کی شب ولادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، ان کا ذکر جمیل کرنا، ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ یہی مطلب ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اے محبوب انہیں اپنے ولادت کی خوشی یاد دلاؤ. ولادت کی خوشی منانا یا میلاد پاک بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. قرآن کریم میں آیا کہ جب تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب محبوب رب العالمین کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے. حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار عالم انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اے لوگوں تمہیں بشارت ہو کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. حضرت آدم آئے وہ بھی حبیب اللہ کا تذکرہ کرتے آئے، شیس آئے وہ بھی اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت نوح آئے وہ بھی اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت داؤد آئے وہ بھی اللہ کے حبیب کا میلاد پڑھتے ہوئے آئے، حضرت سلیمان آئے وہ بھی اللہ کے حبیب کا میلاد پڑھتے ہوئے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے وہ بھی اللہ کے حبیب کا میلاد پڑھتے ہوئے آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے وہ بھی اللہ کے محبوب کا میلاد پڑھتے آئے، حضرت موسیٰ آئے وہ بھی اللہ کے حبیب کا میلاد پڑھتے آئے، حضرت عیسیٰ آئے وہ بھی اللہ کے حبیب کا میلاد پڑھتے آئے. میرا کہنا یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، جو بھی پیغمبر آئے، سب میلاد مصطفیٰ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں. میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا دلوں میں گلشن بہتے رہے اسے سمجھ تو تمہارا حضور تشریف بلا رہے ہیں سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا. سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. سارے انبیاء آپ کا میلاد پڑھتے ہوئے آئے، رب نے پڑھا، سارے انبیاء نے سنا، پھر ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی مدد کرنے کا اقرار کیا، پھر سارے اس پر گواہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر گواہ ہوا. دیکھو قرآن کریم میں رب نے فرمایا، ابھی سمجھ میں آ جائے گا میلاد مصطفیٰ کیا ہے. قرآن کریم میں رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے سارے انبیاء سے میثاق لیا یعنی وعدہ لیا، عہد و پیمان کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آئے تو اس کی تبلیغ کرو گے. سارے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں میں کتاب و حکمت دوں تو اس کی تم تبلیغ کرو گے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر سب سے آخر میں
ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے تم سب کی. مطلب یہ ہے کہ میں تم سب کو میں سے کسی کو توریت دوں گا, کسی کو زبور دوں گا, کسی کو انجیل دوں گا, کسی کو دوسرے آسمانی صحائف دوں گا. تو ہر نبی, ہر پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے. پھر سب سے آخر میں آئے گا, یہ یوم الست میں روحوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. سب سے آخر میں ایک رسول آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے, یعنی توریت کو بھی صحیح بتائیں گے, زبور کو بھی صحیح بتائیں گے, سارے مذاہب کے احترام کا درس دیں گے. ایسا نہیں عیسائیوں کی طرح یہودیوں کو برا کہیں, یہودیوں کی طرح عیسائیوں کو برا کہیں, بلکہ اسلام تمام نبیوں کے احترام کا حکم دیتا ہے. تو سب سے آخر میں جب ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ آ جائے تو اے انبیاء, تمہارا کام یہ ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو تم ان کے اوپر ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. رب نے کیا فرمایا, جب آخر میں آ جائیں تو سب لوگ ان کے اوپر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. کیونکہ جب محمد الرسول اللہ آ گئے, جب قرآن کریم آ گئی تو سارے دین منسوخ ہو گئے. اب کوئی دین باقی نہیں رہا. اب آخری نبی ہیں, انہی کا دین قیامت تک چلے گا, انہی کی کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی, اس کی احکام پر عمل کیا جائے گا. تو سارے لوگوں نے انکار کیا, سارے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے, ضرور مدد کریں گے. تو رب نے فرمایا اقررتم, کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ تو سارے انبیاء بولے ہاں اے میرے رب, ہم نے اقرار کر لیا. قالوا اقررنا, سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا. تو پھر رب نے فرمایا سب گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس آیت کا مطلب نکالو, پھر میلاد مصطفیٰ کو سمجھو کہ رب تمام انبیاء سے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ جب ہمارے محبوب آئیں تو ان کی ضرور ضرور مدد کرنا, ان پر ضرور ضرور ایمان لانا. سارے انبیاء نے اقرار کیا, پھر رب نے سب کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں. تو اب سمجھو کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم جو اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے, تو شان بیان کرنے والا کون ہے اور اس شان کو سننے والا کون ہے؟ اپنے محبوب کی شان بیان کرنے والا خود پروردگار عالم ہے, اور سننے والے تمام انبیاء کرام ہیں. گویا کہ رسول اللہ کا میلاد پڑھنا, میلاد پاک بیان کرنا, یہ پروردگار عالم کی سنت ہے, اور میلاد پاک کو سننا تمام نبیوں کی سنت ہے, تمام نبیوں کی سنت ہے. یہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے میرے خاندان والوں کو برا کہا ہے, تو فرمانے لگے, سب کو جمع کیا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اس میں گروہ بنائے, اچھے گروہ میں مجھے رکھا, پھر ان گروہ میں قبیلے بنائے, اچھے قبیلوں میں سے میں آیا ہوں, پھر قبیلوں میں خاندان بنایا, اچھے خاندان میں میں آیا ہوں, کیونکہ میرے دادا عبد المطلب ہیں, میرے چچا علی بن ابی طالب ہیں, میرے باپ حضرت عبداللہ ہیں, میری ماں حضرت آمنہ ہے, میرے چچا حضرت حمزہ ہے, میری پھوپھی حضرت صفیہ ہے, اور میں قریش سے بنو ہاشم میں ہوں. بنو ہاشم میں کوئی افضل نہیں. اللہ کے رسول نے اپنا شجرہ بیان فرمایا اور اپنے خاندان کا حق و نسب بیان فرمایا. کسی بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. گویا کہ میلاد مصطفیٰ بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا اسماعیل ذبیح اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے,
کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ روح اللہ ہے. اتنے میں سرکار تشریف لائے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا داؤد خلیفۃ اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا اسماعیل کبی اللہ ہے, کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ روح اللہ ہے. اتنے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو, الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, الا وانا خاتم النبیین ولا فخر. سنو اے صحابہ یہ صحیح ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل کبی اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, داؤد خلیفۃ اللہ ہے. لیکن سنو صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں کوئی فخر نہیں کرتا, میں خاتم النبیین ہوں, میں فخر نہیں کرتا, میں سید المرسلین ہوں, میں فخر نہیں کرتا. ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی لیکن میں کوئی فخر نہیں کرتا. اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ہے اور اس کو بیان کرنے کا, یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ابھی قرآن سے سمجھاؤں گا کہ میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. نعمتیں کتنی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے کتنی نعمتیں دی کچھ بھی شمار نہیں. آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پیر, دماغ, دل اللہ نے سب دیا. آنکھ دیکھنے کے لیے, کان سننے کے لیے, منہ بولنے کے لیے, پیر چلنے کے لیے, ہاتھ پکڑنے کے لیے. اپنے جسم کے اندر دیکھیں ایسی ایسی نعمت تھی جو وہ مثال, اس کی کوئی مثال نہیں نہ جا سکتی. پھر اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. احاطہ شمار میں لانا ناممکن, شمار کرنا ناممکن, کوئی شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں اس نے دی شمار ہی نہیں کر سکتے. اور نعمتوں کے بارے میں رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اور کہیں قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو, جتنا چاہو چرچا کرو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ترجمہ کیا, خوب خوب چرچا کرو. اب سنو, اللہ نے تمہیں آنکھ دیا, کان دیے, دل و دماغ دیا, چلنے کے لیے پیر دیے, سمجھنے کے لیے دماغ دیا. لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں فلاں چیز دی, تم پہ احسان کیا, میں نے کان دیا احسان کیا, میں نے آنکھ دی احسان کیا, میں نے فلاں دولت سے نوازا تو احسان کیا, میں نے تمہیں مالا مال کر دیا تو احسان کیا, میں نے تمہیں علم و فضل سے نوازا تو احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے محمد رسول اللہ, ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ نعمتیں عظمیٰ ہیں, نعمتیں کبریٰ ہیں, ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اب نعمت کے بارے میں آپ سن سکے کہ رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اب سنو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی, دریا میں 12 راستے بنا دیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی. اور 12 راستے ایسے بنائے پانی کے اندر کہ ہر راستے والا دوسرے راستے والے کو دیکھتا تھا. پوری قوم موسیٰ گزر گئی, دریا پار کر گئی. فرعون کھڑا ہوا دیکھتا رہا کہ جب یہ گزرے
تو ہم بھی گزر جائیں، ان کا پیچھا کریں، انہیں مارے توڑے۔ جب حضرت موسیٰ گزر گئے تو فرعون بھی دریا میں گھس گیا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی قوم بیچوں بیچ دریا میں پہنچی تو جو راستے پروردگار عالم نے بنائے تھے ایک دم پانی جاری ہو گیا، سارے راستے بند ہو گئے۔ حتیٰ ادرکہ الغرق، موسیٰ اور اس کی قوم سب کی سب دریا میں ڈوب گئی، سب کی سب ڈوب گئی۔ تو رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، رب کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ کہیں رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تمہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل بتایا ہے۔ بنی اسرائیل کو اتنا افضل بنایا ان کے زمانے میں کہ 4000 انبیاء کرام اولاد یعقوب میں آئے۔ 12 جو لوگ قرآن کریم سمجھتے ہوں گے، 12 رب نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو، میری فلاں نعمت کو یاد کرو۔ تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائے اس کے بارے میں فرمائے میری اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ کہیں رب فرمائے میری فلاں نعمت کو یاد کرو، کہیں رب کہے اولاد یعقوب میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، میری فلاں نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی ہے۔ یہ تو عام نعمتوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور جو رب نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اس دن کی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے جس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت کبریٰ ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہے، سید المرسلین ہے، آخر النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی شان یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہ جہان ہے۔ ان کی شان یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے حبیب اول بھی ہے، اللہ کے حبیب آخر بھی ہے، اللہ کے حبیب ظاہر بھی ہے، اللہ کے حبیب باطن بھی ہے۔ ان کی شان یہ ہے نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ ان کی شان یہ ہے کہ تیرے تو بس پہلے تراہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ان کی شان یہ ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ تو جب ہر نعمت کو رب نے یاد کرنے کا حکم عطا فرمایا تو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، چاند و سورج بھی نہ ہوتا، تو جب ان کی ہم ولادت یاد کریں یہ بھی پروردگار عالم کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، لہذا میلاد منانا یہ قرآن کا حکم ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میلاد اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات سنو، یہ روح پرور اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب دین ہے فیضان مدینہ کراچی پاکستان کی۔ 2011 میں بھی شبیر بھائی اتاری کے واسطے سے مبلغ دعوت اسلامی
میدان مدینہ کراچی گیا تھا، میں نے وہ باغ و بہار دیکھے ہیں اور خلوص دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ